چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کو اکثریتی ججز کی وضاحت پر 9 سوالوں کا جواب مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ متفرق درخواستوں پر کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت فکس ہوئی؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہ کیا گیا؟ اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا؟ آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے کیا؟ رجسٹرار سپریم کورٹ سے جواب طلب۔ تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ، علی امین گنڈا پور مقررہ وقت میں نہ پہنچ سکے۔ جلسہ ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد علی امین گنڈا پور کی انٹری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے قافلے کے ہمراہ خالی جلسہ کا آمد، تھوڑی دیر رکنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے بھی علی امین کا جلسہ گاہ میں انتظار نہ کیا۔ انتظامیہ نے 6 بجتے ہی جلسہ گاہ میں لائٹیں اور ساؤنڈ سسٹم بند کرا دیا۔ کارکن بھی واپس چلے گئے، پنڈال خالی ہو گیا۔ جلسے میں وقت پر نہ پہنچنے پر علی امین گنڈا پور غصے سے لال پیلے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مشتعل ہو گئے۔ کالا شاکاکو انٹرچینج پر گاڑیوں پر دھاوا بول دیا۔ علی امین گنڈا پور نے رائفل کے بٹ مار کر ٹرک کا شیشہ توڑ دیا۔ علی امین گنڈا پور نے سیکیورٹی گارڈ سے بندوق چھین کر گاڑی کو نقصان پہنچایا۔ ضلع انتظامیہ نے پولیس کی مدد سے اسٹیج اور پنڈال خالی کرایا۔ تمام راستے کھلے ہونے کے باوجود گنڈا پور صاحب آپ لاہور وقت پر کیوں نہیں پہنچے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور AK-47 کے بٹ کے ساتھ کھڑے گاڑیوں کے شیشے توڑتا رہا۔ پاکستان کی عوام نے اس سیاست کو مسترد کر دیا۔ جو شخص بیٹھا ہوا نا جیل میں، جو وہاں سے فساد، انتشار، لڑائی جھگڑے کی کالیں دیتا ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو یہ کہتا ہے کہ جاؤ پنجاب پر حملہ کرو۔ عوام نے انتشار، فساد اور گالم گلوچ کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام نے مریم نواز کی کارکردگی، عوامی ریلیف اور خدمت کی سیاست کا استقبال کیا۔ گنڈا پور کے اسلام آباد جلسے میں غلیظ زبان کے باوجود مریم نواز نے لاہور جلسے میں آنے کی اجازت دی۔ علی امین راستے میں رک رک کر بندوقوں سے غریبوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑتے رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر نے کہا اسلام آباد کی طرح لاہور کا بھی پی ٹی آئی کا جلسہ فلاپ ہو گیا۔ پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے کیے گئے، ہمیں پی ٹی آئی کے جلسے کا بڑا انتظار تھا۔ پورا زور لگانے کے باوجود بھی پی ٹی آئی والے لوگ اکٹھے نہ کر سکے۔ عوام نے ان کی انتشار اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کی عوام اب جمہوریت کے سوا کچھ قبول نہیں کرے گی۔ ہم آزاد عدلیہ کے لیے کوشش کریں گے۔ ہم بتانا چاہ رہے پاکستان میں جمہوریت کے سوا کچھ نہیں چلے گا۔ اگر ایگو کو نہیں چھوڑیں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ عوام کو عوام سے نہیں لڑانا۔ آزاد عدلیہ پر گدگن کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان میں ہم آزاد عدلیہ لائیں گے۔ آزاد عدلیہ کے سوا کچھ قبول نہیں ہے۔ ہم آزاد عدلیہ کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ عوام اب جمہوریت کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے۔ اداروں کو اداروں سے نہیں لڑانا ہے۔ جلسے کے لیے NOC نہیں ملتا، امریکہ کا ویزا NOC سے جلدی مل جاتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا جلسے سے خطاب، فارم 47 کی حکومت کی کسی بھی آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب تک زندہ ہیں عدلیہ کا ساتھ دیں گے۔ عدلیہ سٹینڈ لے، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا پیغام۔ میں تو کسی کی بھی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ چیزیں غیر جمہوری عمل ہیں۔ جمہوری ماحول میں اس قسم کے اقدامات اگر عمران خان کی حکومت میں ہوتے تھے تب بھی ہم نے مخالفت کی تھی۔ اگر آج دوسری حکومت آ گئی اور ان کے خلاف ہو رہی ہیں تب بھی ہم ایسی اقدامات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ عام آدمی جہاں بھی ہو، کسی بھی سطح پر، لیکن بہرحال ان حالات سے متاثر ہے۔ ملک میں ابھی بھی اطمینان کا ماحول نہیں، عام آدمی ان سب حالات سے متاثر ہو رہا ہے۔
तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए। आइनी तरमीम के बारे में इनसे पूछें जो लाना चाहते हैं। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं। अगर बानी PTI की हुकूमत थी तब भी हम उसके खिलाफ थे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों का केस PTI ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने उजैर करामत के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन का खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। दरख्वास्त में मौक़िफ़, स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत पर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत की इस्तदा। वज़ीर आज़म लंदन पहुंच गए। लुटिन एयरपोर्ट पर लैंड किया। शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अमन, तरक्की और मौसमियाती कार्रवाई को फ़रोग़ देने के आलमी मसाइल को उठाएंगे। दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। हमारे मुफादात की वकालत करेंगे और बैनुल-अक़वामी शराकत दारी पर जोर देंगे। बैनुल-अक़वामी शराकत दारी को मजबूत करने के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। मुख्तलिफ अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मुफादात की तर्जुमानी करूंगा। वज़ीर आज़म का ट्वीट। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल में खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से शहबाज शरीफ की मुलाकात भी शेड्यूल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, UN इजलास की साइडलाइन पर शहबाज शरीफ बाइडेन से मुलाकात तय नहीं है। अफगानिस्तान से मुतल्लिक पाकिस्तान की जामे पॉलिसी जारी रहेगी। अफगान अवाम की मदद और हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने पर भी हमारा मौक़िफ़ बरकरार है। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी एक्शन ले रहे हैं। अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से इख्तलाफ के बावजूद अफगानी अवाम की भलाई के लिए राब्ते ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। लाहौर समेत पंजाब के 12 शहरों में MD कैट टेस्ट आज हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का रात गए MD कैट टेस्ट के इम्तहानी मराकज़ का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर में LC, पंजाब यूनिवर्सिटी, इम्तहानी सेंटर और ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन गुलबर्ग समेत 8 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट के दौरान इम्तहानी मराकज़ के गिर्द सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल सिग्नल जाम रहेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे की दावत मुस्तरद कर दी। अमरीकी टीवी की 23 अक्टूबर को मुबाहिसे की दावत कैमला हैरिस ने कबूल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने दावत मुस्तरद कर दी। एक और मुबाहिसे के लिए बहुत देर हो चुकी। 3 रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग शुरू होने की वजह से मुबाहिसा मुमकिन नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। ट्रंप बहाने बनाकर मुबाहिसे से भाग रहा है। ट्रंप जानता है कि वो पहले की तरह अब भी इबरतनाक शिकस्त से 2-4 होगा। कैमला हैरिस। इसराइल के लेबनान में 290 अहदाफ पर 400 से ज़ायद हमले, मजीद हलाकतों का खदशा। इसराइल का लेबनान पर चढ़ाई से मुतालिक इत्तलात की तस्दीक से इनकार। पेजर्स और वॉकी टॉकी के धमाके में अमवात की तादाद 70 हो गई। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 2 मुकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल के शहरियों को खुफिया समेत दीगर शुमाली इलाकों में मुहतात रहने की हिदायत। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। तुर्किया के सदर तैयब अर्दवान के लेबनान में इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, इसराइल एक बार फिर दहशतगर्द ग्रुप की तरह हमले कर रहा है। सिक्योरिटी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। लेबनान को एक और गजा में तब्दील होने से बचा लूंगा। सलामती काउंसिल वीडियो पार्क की वजह से मफलूज है। जंग शुरू करने वाले ही इसके जिम्मेदार हैं। एंटोनियो गुतेरेस। पाकिस्तान के बाद अफगान सफारतकार की ईरानी कौमी तराने की भी तौहीन।
افغان سفارتکار عزیز الرحمان منصور تقریب میں ایرانی قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ طالبان سفیر کی طلبی، ایران کا قومی ترانے کی توہین پر شدید احتجاج۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق طالبان سفارتکار کا اقدام غیر روایتی اور ناقابل قبول ہے۔ افغان مندوب کا رویہ سفارتی روایت کے خلاف تھا۔ ایران کے احتجاج پر افغان مندوب نے معافی مانگی۔ کہا طالبان کی جانب سے عوامی سطح پر موسیقی پر پابندی ہے، اسی وجہ سے سفارتکار ایرانی ترانے کے دوران کھڑے نہیں ہوئے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ، پینتھرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسٹیلینز کو 20 رن سے شکست دے دی۔ 345 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسٹیلینز 324 رنز بنا سکے۔ اسٹیلینز کے طیب طاہر 109 اور حسین طلعت 63 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ زمان خان نے 16 گیندوں پر 42 رنز کی دھواندار اننگز کھیلی، 6 چھکے مارے مگر جیت نہ مل پائی۔ پینتھرز کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 344 رنز بنائے۔ سائم ایوب 156 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ اننگز میں 13 چوکے اور 7 چھکے بھی شامل۔ عثمان خان نے 75 اور اذان اویس نے 51 رنز کی اننگز کھیلی۔ آج گروپ مرحلے کے آخری میچ میں لائنز اور ڈالفنز آمنے سامنے ہوں گے۔ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہمارا ٹاسک یہی تھا کہ کوالیفائر کھیلیں، تو آج کے لیے جیتنا بہت امپورٹنٹ تھا۔ آسان تو نہیں ہے، اب شروع سے پہلے میچ سے ہی جو ہے وہ 300 350 280 300 اسی طرح سکور ہو رہے ہیں، تو پچ کا بیہیویئر تو ایک جیسا ہی ہے۔ اگر کچھ اوپر نیچے ہوتا تو سکورز میں ساف انڈر 17 چیمپئنز شپ پاکستانی فٹ بال ٹیم کا شاندار آغاز۔ پہلے میچ میں نیپال کو 1-0 سے شکست دے دی۔ محمد طلحہ نے 51ویں منٹ میں گول کر کے پاکستان کو کامیابی دلائی۔ قومی ٹیم دوسرا میچ 23 ستمبر کو میزبان بھوٹان کے خلاف کھیلے گی۔